بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. جی، پہلے ایک دفعہ سارا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. ترجمہ دیکھیے. وما تکون فی شأن، اور آپ نہیں ہوتے کسی حالت میں. وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن کا جو حصہ بھی آپ تلاوت کرتے ہیں. ولا تعملون من عمل، اور اے ایمان والو تم نہیں کوئی عمل کرتے. الا کننا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر نگہبان ہوتے ہیں. اس تفیضون فی، جبکہ تم سب اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہو. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يعزب، اور نہیں غائب، عن ربك، تیرے رب سے، من مثقال ذرة، ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلك، نہ ہی اس سے زیادہ کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز اللہ سے غائب، الا فی کتاب مبین، مگر ایسی کتاب میں موجود ہے جو کہ واضح ہے، مطلب لوح محفوظ. الا ان اولیاء اللہ، سن لو کہ یقیناً اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، تو ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہے. مطلب یہ جو پیچھے ذالکا سے اشارہ ہے بشرا کی طرف، کہ وہ خوشخبری بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولہم، نہ پریشان کریں آپ کو، قولہم، ان کافروں کی باتیں. ہم ضمیر کافروں کی طرف ہے. ان العزت للہ جمیعا، یقیناً ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، العلیم، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الا ان للہ، سن لو یقیناً اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے. من فی السماوات، جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں وہ بھی، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں وہ بھی. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا، کس چیز کی پیروی کرتے ہیں الذین يدعون، وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، شرکا، بتوں کو. یہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے یہ لوگ، الا الظن، سوائے گمان کی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہیں وہ لوگ، الا یخرصون، مگر اپنے خیال کے گوڑے دوڑانے والے. هو الذی جعل لکم اللیل، وہ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو بنایا، مبصرا، دکھانے والا، مطلب روشن بنایا. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سننے والی ہے.
قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ، اللہ نے بنا دیا ہے، ولدن اولاد، سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے اس سے، هو الغنی، وہ مستغنی ہے ہر چیز سے، بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل بہذا اس بات پر، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے یقیناً وہ لوگ یفترون علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، لا یفلحون، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا نفع ہے، ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف مرجعہم، ان کو لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، جو وہ کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی جی آپ ان کے سامنے یعنی کافروں کے سامنے تلاوت کیجئے نبأ نوح، نوح علیہ السلام کا قصہ، اذ قال لقومہ، جب کہ نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر شاک گزرتا ہے مقامی، میرا رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے میرا نصیحت کرنا، یہ تم پر گراں گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا امرکم، پس تم مضبوط کر لو اپنے معاملات، اپنے کام، وشرکاءکم، اور جمع کر لو تم اپنے شرکاء کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو امرکم تمہارا معاملہ، علیکم غمتن تم پر، غمتن کوئی کٹھن یا کوئی شک و شبہ تمہارے معاملے میں نہ رہے، ثم قضوا الیہ، پھر تم کر گزرو میرے ساتھ جو تم نے کرنا ہے، ولا تنظرون، اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو، فإن تولیتم، پھر اگر تم روگردانی کرو، منہ موڑو، فما سألتکم من اجر، تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ ہی کے ذمے ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، یا میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، فکذبوا، پس انہوں نے یعنی ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، فنجیناہ، پس ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، ان کو بھی ہم نے نجات دی، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے ان کو پیچھے رہنے والا بنا دیا، یعنی نائب بنا دیا ہلاک ہونے والوں کا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس آپ دیکھیے کیف کان، کیسا تھا، عاقبۃ المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام، ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے اس کے بعد رسولوں کو بھیجا، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پس وہ جو قوم کے لوگ تھے وہ ایمان لانے والے نہ تھے، بما كذبوا،
اس بات پر کذبوا به من قبل جس کو وہ پہلے سے ہی جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدهم پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہارون اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنے معجزات دے کر. فاستکبروا بس فرعون اور اس کے جو حواری تھے یا اس کے سردار تھے انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور وہ بڑی ہی جرم کرنے والی قوم تھی. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ پر جب حق بات ان کے پاس آ گئی من عندنا ہماری جانب سے تو وہ کہنے لگے ان هذا لسحر مبین یقیناً یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو جبکہ یہ تمہارے پاس آ چکا ہے. اسحر هذا کیا یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قالوا اجئتنا فرعون کی قوم کے لوگوں نے کہا اجئتنا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو لتلفتنا تاکہ تم ہمیں ہٹا دو عما وجدنا علیہ آباءنا اس دین سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. وتکون لکم الکبریاء فی الارض اور تاکہ تم دونوں ہو جاؤ الکبریاء سردار فی الارض زمین میں. وما نحن لکما بمؤمنین اور ہم نہیں ہیں تم پر یقین کرنے والے. وقال فرعون فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم لے آؤ تم سب میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو. فلما جاء السحرة پس جب جادوگر آ گئے قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا القوا ما انتم ملقون ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا پس جب انہوں نے ڈالی رسیاں ڈالی قال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم به السحر جو کچھ تم لائے ہو السحر یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطل یقیناً اللہ تعالیٰ ان قریب اس جادو کو باطل کر دیں گے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین یقیناً اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو حق اور سچ کر دکھائیں گے. کلمات سے مراد وعدے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگوں کو یہ ناپسند ہی لگے. تو یہ لفظی ترجمہ تھا. تو جو شروع کی آیات ہیں آیت نمبر 61 62 اور 63 64 اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک لوگ ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے خوشخبری کو بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک قول کا کہ یہودی کہا کرتے تھے نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا اور اس بات کا رد کیا اگلی آیت. اور اس کے بعد پھر دو قوموں کے قصے بیان کیے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے ان کے لیے اس میں بڑی ہی عبرت ہے. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنا احاطہ علمی بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے.
اصل میں اس میں ایک تسلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی جی آپ گھبرائیے نہیں، یہ کافر لوگ جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، جو بھی مسلمانوں اور آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ سب ہمارے علم میں ہے۔ لہذا قیامت میں یا دنیا میں جب ان کا وقت آئے گا تو ہم ان کی خوب طرح سے پکڑ کریں گے۔ تو اس میں احاطہ علمی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں بتانے کا یہ مقصد ہے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، آپ جس کسی حالت میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو کچھ بھی حصہ آپ قرآن کا تلاوت کرتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے ایمان والو تم کوئی عمل نہیں کرتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم اس عمل پر نگہبان ہوتے ہیں، اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، استفیضون فی، جب تم اس عمل کو کر رہے ہوتے ہو اس وقت بھی۔ وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر، اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی باریک بینی کو بتایا جا رہا ہے شاید، کہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، ذرے کے برابر، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو اس بات کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی سے بڑی چیزوں کا تو علم ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ تو یہاں سے ان کا رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے وہ بڑی کوئی چیز ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز کیوں نہ ہو، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں سے جو اللہ کے دوست ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ کیا خوشخبریاں؟ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ ان کے اوپر غم ہوگا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا، دشمن کا، کسی اور چیز کا، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ ولا هم يحزنون، اور نہ وہ ان کو غم ہوگا۔ غم ہوتا ہے کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، کوئی انسان لٹ جائے یا اس کا مال چھن جائے یا کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے، تو غم اس بات پہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ان پر آخرت میں نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ ان پر کسی چیز کے چلے جانے کا غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہاں سے اولیاء اللہ کی تعریف فرما دی کہ جو اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے ان کو کیا ملے گا دنیا اور آخرت میں؟ یہاں سے بتایا جا رہا ہے لہم البشریٰ، ان کو خوشخبریاں ملیں گی دنیاوی زندگی میں۔ تو یہاں بشریٰ سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے تین اقوال ہیں اس میں۔ بعض نے کہا ہے کہ خوشخبریوں سے مراد ہے سچے خواب، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو سچے خواب آتے ہیں، ان خوابوں میں ان کو ان خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس البشرا سے مراد ہے ان کا اچھا ذکر، ان کی تعریف، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، لہذا سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اچھا جانتے ہیں۔ اور تیسرا اس سے مراد، خوشخبریوں سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہیں جو آخرت میں ملیں گی، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو دنیا ہی میں آخرت میں ملنے والی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ جو احادیث میں فضائل آتے ہیں اعمال کے، کہ فلاں عمل جو کرے گا اس کو یہ چیز ملے گی، فلاں عمل کرے گا اس کو آخرت میں یہ اس کا ثواب اور اجر ملے گا، تو اس سے وہ والی خوشخبری بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ملے گی۔ آخرت میں خوشخبری سے مراد ہے جنت۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کی کلمات یا اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کافر لوگ تمہیں ستا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں، کیونکہ غلبہ اور عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جب عزتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، غلبہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنی چاہے عزت دے۔
تو ان کافروں کو کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. تو اس آیت میں جو مشرک لوگ تھے جو اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب میرے ہی قبضے میں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ سب جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہے. اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ ہی کے ماتحت ہیں سب. لہذا جو مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت یہ بھی خدا کے ہاں سفارشی ہیں, خدا کے ہاں ان کو مقام ہے, لہذا اس وجہ سے وہ عبادت کرتے ہیں, تو یہ بات کہنے سے ان کا رد ہوگا. کیونکہ جو عبادت کے لائق ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, وہ مخلوق نہیں ہوتا, وہ کسی کا ماتحت نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ تمام چیزیں جب اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے, اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی معبود نہیں ہو سکتی. تو اس سے مشرکین کا رد ہو گیا. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. یہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شرکا کو پکارتے ہیں, بتوں کو پکارتے ہیں, یہ کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن, تو یہ تو صرف اپنے خیالوں کی پیروی کر رہے ہیں, کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, یہ تو صرف اپنے خیالی گھوڑے دوڑا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اللہ ہوا جس نے رات اور دن بنایا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات ہیں, یہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, ان سب چیزوں میں بہت عبرت کا سامان ہے. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی عقل والا وہ راہ حق تک پہنچ سکتا ہے. لہذا جب یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے, ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں, ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں, تو اس سے پتہ چلا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے اگلی جو آیت ہے, آیت نمبر 67 اور 68, اس میں یہود و نصارہ کا جو قول تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں, کوئی کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور کوئی کہتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا. تو یہ قالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ, تو اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے, کیونکہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جو خود محتاج ہوتا ہے, جس نے ہمیشہ دنیا, جس کو جو ہے وہ ہمیشگی نہیں ہوتی, جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے. چونکہ انسان مر جاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میری اولاد ہو جو میری نائب بنے, میرے آگے سارے جو میرے کام ہیں ان کو چلائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے, لہذا ان کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے. هو الغنی, وہ تو مستغنی ہے, بے پرواہ ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے ان کی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس تو اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے, اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تو پھر کیا اللہ پر تم جھوٹی باتیں بنا رہے. اور آگے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنا دی, ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. تو یہ جو لوگ جھوٹ کر رہے ہیں اللہ پر یہ کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں تو یہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ساز و سامان سے نفع اٹھا رہے ہیں, تھوڑا سا کھیل کود کر رہے ہیں, اور ان کے پاس بڑا مال و متاع بھی ہے, دنیا میں بڑی عیاشیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن بالآخر ان کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے. پھر جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے, جو کفر اختیار انہوں نے کیا تھا, پھر ان کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے اس کا
بدला اور मजा चखाएंगे। यहाँ तक तो मुशरिकीन के जो अकायद फासिदा थे उनका रद था। अगला जो रुकू है इसमें दो किस्से बयान किए जा रहे हैं, एक नूह अलैहिस्सलाम का और एक मूसा अलैहिस्सलाम का। तकरीबन 3-4 आयतों तक नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उनका किस्सा यहाँ पर इसलिए बयान किया गया है कि वो पहले नबी थे जिनको काफिरों से मुकाबला करना पड़ा। नहीं तो इससे पहले जितने अंबिया आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक, तो उनके दरमियान जितने अंबिया थे, तो चूंकि वो दो जमाना ऐसा था कि उसमें काफिर थे ही नहीं, अल्लाह के नाफरमान और काफिर लोग पैदा ही नहीं हुए थे, इस वजह से किसी नबी को काफिरों से मुकाबला नहीं करना पड़ा। तो ये पहले नबी थे जिनको काफिरों की तरफ भेजा गया, नाफरमानों की तरफ भेजा गया कि जाकर इनको राह हक दिखलाई। और 950 साल इन्होंने जो है वो दावत और तबलीग की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी, आगे से जो है उनको तकलीफें पहुंचाई। और 950 साल तबलीग करने के बाद भी सिर्फ 80 और 82 लोग जो है वो ईमान लाए थे। बहरहाल फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, जिसके नतीजे में उन अजाब आया और उनकी कौम को गरक कर दिया गया, और बाकी जो लोग बचे थे वही उन्हीं से आगे आलो औलाद चली। फिर उसके बाद भी बहुत सारे वक्त गुजरने के बाद उनमें से भी बहुत सारे लोग जो है वो नाफरमान हो गए, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भी अंबिया भेजे। चलते ही चलते फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का। फिर आगे उनका तज़किरा है। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन की तरफ भेजा, तो उसने आगे से सरकशी की, हालांकि मोजज़ात भी दिखाए उन्होंने, यद बैज़ा वाला मोजज़ा दिखाया, फिर उसके बाद लाठी का मोजज़ा दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। बल्कि जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई मोजज़ा ले आया है, कोई ऐसी बड़ी चीज ले आया है जिसका इनकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर जो है कहा ये तो जादू है, जादू जादू कहने लगे। और फिर जब जादूगरों को इकट्ठा किया, तो जादूगरों को भी अल्लाह ताला ने शिकस्त दे दी। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, जो लोगों को नजर आने लगी कि ये जो है अजदा बन गए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, तो वो लाठी हकीकत में अजदा बन गई और उसने सारे जादूगरों की रस्सियों को खा लिया। तो जादूगर की भी समझ गए कि ये वाकई जादू नहीं है, ये वाकई मौजज़ा है, लिहाजा जादूगर भी मान लिया। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। और ये आगे तकरीबन 1-2 रुकू तक आगे चलता चला जाएगा। तो आज का सबक यहीं तक, आयत आयत नंबर 82 तक। फिर इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे कल। तो आज के सबक के हवाले से कोई सवाल हो तो पूछो। जी उस्ताद जी, हमें कैसे पता कि हजरत नूह अलैहि सलाम से पहले जो अंबिया थे वो काफिरों की तरफ नहीं भेजे गए थे? ये कोई हदीस है? अ, ये बात जो है मुफस्सिरीन ने तफसीर में जिक्र की है कि नूह अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी हैं। जाहिर है उनको कोई हदीस में या कोई हवाले से ही मिली होगी ये बात। अच्छा, तो पहले नबी के क्योंकि जो भेजे जाते थे तो फिर वो उनकी सारी कौमें मान ली आती थी? नहीं, वो मतलब कुफर और इनाद शुरू ही नहीं हुआ था। पहले जो अंबिया भेजे जाते थे वो लोगों को ये सिखलाया करते थे दुनिया में कैसे रहना है, जमीन से कैसे फायदा उठाना है, दुनिया की ये जितनी चीजें हैं इससे कैसे फायदा उठाना है, ये बतलाने के लिए आते थे। ज़ाहिर है कि जब एक इंसान इंसान दुनिया में नए नए आए तो सारी चीजें पहले से तो नहीं पता थी उनको, तो अंबिया आया नहीं करते थे, वो चीजें लेकिन बताते थे। जी ये तो बताते थे, लेकिन तौहीद तो हर किसी का मरकजी मजमून रहा है ना सारे अंबिया का। जी जी, तौहीद मरकजी